آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے. ایم کیو ایم کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا، جبکہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں 10(1) کا نفاذ کر اس ایکٹ اور سپریم جو الیکشن کمیشن کے اپنے ایکٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کا 2014 میں فیصلہ تھا، اس کے برخلاف ایک قانون بنایا گیا، جس کے بعد سندھ حکومت نے سندھ کے اندر، سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں سندھ کی حکومت نے حلقہ بندیاں کی ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی بالکل برخلاف ہے. یہ حلقہ بندیاں کرنا کسی بھی صوبائی حکومت کے دائرۂ اختیار میں نہیں، اور یہ کام پاکستان کے آئین، قانون اور بڑی وضاحت سے دیے گئے 2014 میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں درج ہے کہ یہ کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. ہاں، عملے کی کمی کی وجہ سے وہ جہاں جہاں جائے وہ ہیلپ لے سکتا ہے. میں آپ کے چینلز کے ذریعے واضح طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن یا کسی بھی طرح کے الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر کا مطالبہ نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر وہ الیکشن ہونے چاہیے، اس میں پری پول ریگنگ نہ ہو. وہ الیکشن جہاں پر ہو رہے ہیں وہ عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ آ رہا ہو، عوام کی رائے کے مطابق مینڈیٹ سامنے آ رہا ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں بنائی گئی حلقہ بندیاں پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت، اصول، روایات سب کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف. اچھا، اگر شہری علاقوں اور دیہی علاقوں کے درمیان حلقہ بندیوں کا کوئی یہ فرق ہے بھی، اس دفعہ حیران کن طور پر شہروں کے اندر یہ حالات پیدا کر دیے گئے. کراچی اور حیدرآباد کو ان حلقہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پہ لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے. یہ حلقہ بندیاں زبان دیکھ کر تیار کی گئی ہیں. کہیں پہ 25-25، 30-30 اور 40-40 ہزار میں بنائی گئی حلقہ بندیاں ہیں، اور کہیں 80-80 اور 90-90 ہزار. ہم نے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا. ہم اپنا پہلا یہ مقدمہ لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے. الیکشن کمیشن نے نہ صرف سنا اور انہوں نے کہا تو بہت کھلی دھاندلی ہے انتخابات سے پہلے. اتنا بڑا فرق، 10% سے زیادہ کا فرق حلقہ بندیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ درخواست دیں. ہم نے درخواست دی. جانے اور انجانے دباؤ کے تحت انہوں نے پچھلی دفعہ انتخابات کو بارش کی بنیاد پر 1 مہینے کے لیے ملتوی کیا. ہم انتخابات الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں انتخابات کو ملتوی کرانے نہیں گئے تھے. ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے گئے تھے، منصفانہ الیکشن کے لیے گئے تھے.
ہم نے کہا تھا یہ حلقہ بندیوں میں ہونے والی یہ بڑے پیمانے پہ بدنیتی، دھاندلی، بے ایمانی، اس کے ذریعے آپ کی کوشش اور سازش یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کو چرایا جا سکے، یہاں پر اپنی مرضی کی بلدیاتی قیادت کو مسلط کیا جا سکے. لیکن سپریم کورٹ میں جو ہم نے مقدمہ لے کے گئے تھے، ہمارے تمام اعتراضات کو جائز سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کیونکہ انتخابات اب سر پہ آ گئے ہیں تو آپ اسی حلقہ بندیوں جس کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کی عوام کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ایم کیو ایم کے ووٹرز بستے ہیں، جہاں پر مہاجر، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، کاٹیا واڑی بولنے والے، میواتی بولنے والے، راجستھانی بولنے والے، وہاں پر حلقہ بندیاں 80,000 اور 90,000 پہ، اور کراچی کی وہ 10 سے 15-20% علاقے جہاں پر ہمارے ووٹر نہیں ہیں، ان 10 سے 20% علاقوں میں حلقہ بندیاں 50 سے 60% کر دی گئی ہیں. میں پاکستان کے آئین، قانون، وزیر اعظم صاحب سے، صدر مملکت سے، آئین کے محافظوں سے، قانون کے محافظوں سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف یہ تو بتا دیں کہ ہم انصاف کے لیے اور حق کے لیے کہاں رجوع کریں، کہاں پر جا کر اپنا سوال رکھیں، کہاں پر جا کر اپنا مقدمہ رکھیں. سب سے پہلے تو گزشتہ 50 سال میں ہر ہونے والے مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں، خاص طور پہ کراچی کی آبادی کو کم سے کم کر کے دکھایا گیا. ہر بار ڈنڈی ماری گئی، پچھلی دفعہ ڈنڈا مار دیا گیا. ہم پچھلی دفعہ کے مردم شماری کی آغاز سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. آج تک سپریم کورٹ میں مردم شماری کے حوالے سے ہمارا مقدمہ سسک رہا ہے. پچھلی حکومت کے ساتھ کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ دوبارہ سے سندھ کے شہری علاقوں کو گنا جائے، اور اگر صرف سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری دوبارہ کرانے میں مشکلات ہو تو پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کیا گیا ہے. آج آپ کے ذریعے پھر میں سپریم کورٹ سے، جہاں پر ہمارا یہ مقدمہ ہے، چیف جسٹس صاحب سے، حکومت سے، مملکت سے، ریاست سے سب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس دفعہ مہاجروں کو آپ صحیح گنیں. آپ نے ایک تو ہمیں گنا کم ہے، پھر ڈیلیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ کے ذریعے آپ نے ہمیں آدھا گنا اور نمائندگی 25% کر دی ہے. اس صورت میں یہاں سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے انتخابات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر اس طرح کے انتخابات کو کون قبول کر سکتا ہے؟ کون سا آئین اور قانون اس کو تسلیم کرے گا؟ میں پھر آپ کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ دہراتا ہوں
کہ وہ ہمارے اعتراضات جو سپریم کورٹ نے جائز سمجھے اور اس کے لیے دوبارہ ہائی کورٹ میں جانے کا ہمیں حکم دیا، لیکن اس پروسیس میں جو مدت انصاف کے لیے چاہیے، انصاف کے حصول کے لیے چاہیے، اگر وہ نہیں دی جائے گی تو 28 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو سندھ کے شہری علاقے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ دگنی اور تگنی آبادی اور ووٹر کا فرق ہو اس شہر کراچی میں، جس کی آبادی کو لوگ 3 کروڑ سے زیادہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ وہاں پہ UC 13 میں ووٹر 2668 ہیں، UC 10 میں 5971 ہیں، UC 11 میں 6172 ہیں، UC 8 میں 3272 ووٹرز ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ نے ہمارے علاقوں میں 90 ہزار کی آبادی پر حلقہ بندیاں کی ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ اس وقت آپ حکمران ہیں، چیف جسٹس صاحب سے کہ کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر کے لوگوں ان کی نمائندگی اور ان کو گنے بنا صحیح انداز میں ان کی آبادی کو اگر گنا نہیں جائے گا تو پاکستان کی جمہوریت کو جینوئن جمہوریت کس طرح سمجھا جائے گا؟ ہماری ووٹر لسٹ میں بھی جان بوجھ کر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، جعلی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر درست، ہم ایک دن بھی انتخاب میں تاخیر نہیں چاہتے، لیکن آپ اگر 28 اگست سے پہلے ڈیلیمیٹیشن صحیح کر سکتے ہیں تو ہماری تیاری مکمل ہے، ہمارے لوگ تیار ہیں، ہماری پارٹی کی پوری تیاری مکمل ہے، لیکن ایسی حلقہ بندیوں اور جعلی ووٹر لسٹ کے ساتھ انتخابات، کرائے جانے والے انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے بعد ابھرنے والی بلدیاتی قیادت، پھر کوشش ہوگی کراچی پر جعلی، مصنوعی اور قیادت کو مسلط کرنے کی جو 50-60 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ کوشش بہت بڑا ایک ایسا بحران پیدا کر دے گی جس سے نمٹنا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت تقریباً 14 سال سے سندھ پر ایک ہی سیاسی جماعت حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس اپنے مینڈیٹ سے دگنا اختیار ہے، سارے وسائل ہیں۔ آپ دیکھیں ان بارشوں میں، یہ عام ملکوں میں ہونے والی ایک عام سی بارشیں جو کراچی میں ہوئی ہیں، پورے کراچی میں ایک سڑک، ایک گلی، ایک محلہ نہیں ہے جہاں پہ سڑکیں سلامت رہی ہوں۔ نکاسی آب کی پول کھل چکی ہے،
کراچی اس وقت ایک آفت زدہ علاقہ ہے. پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن اب سلم ایریا ہے پورا کراچی, یہاں سے لے کر وہاں تک. کسی کو کراچی اور حیدرآباد کی صورتحال پر, سندھ کے شہری علاقوں کی صورتحال پر نہ ہی سپریم کورٹ کوئی از خود نوٹس لے رہی ہے, نہ ہی انصاف مل رہا ہے. میں پاکستان کے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتوں میں بتائیے, جو کہ میں نے پہلے پوچھا تھا, ہم انصاف کے حصول کے لیے اب کہاں رجوع کریں؟ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.